میں کروں گا، یہی بات عمر عبداللہ بھی کہتا ہے، یہی بات ایون محبوبہ مفتی صاحبہ بھی کہتی ہے. لیکن دنیا سمجھتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں اس وقت بھی موجود ہے. مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان سیز فائر لائن پہ اقوام متحدہ کی فوجیں اس وقت بھی موجود ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ متنازع علاقہ ہے، اس کا مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے. ہم ہندوستان سے باہر آ کہہ رہے ہیں، ہم وہ کمٹمنٹ چاہتے ہیں جو پنڈت جواہر لال نہرو نے لال چوک میں آ کے کی اور کہا کہ کشمیریوں کو ہم وہ حق دیں گے جس کا حق ان کو اقوام متحدہ نے دیا ہے. ہم جبری رشتے نہیں چاہتے ہیں، ہم وہی حق آج بھی چاہتے ہیں. جب ہم حق ارادت کی بات کرتے ہیں، ہم کشمیر کے مسلمانوں کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم کشمیر میں رہنے والے ہندو کی بات کرتے ہیں، سکھ کی بات کرتے ہیں، بدھسٹ کی بات کرتے ہیں. جو اسٹیٹ کا باشندہ ہے اس کو بھی یہ حق ملنا چاہیے. لیکن کشمیر کے مستقبل کا حل عمر عبداللہ ہو، فاروق عبداللہ ہو، محبوبہ جی ہو، اب انجینئر رشید صاحب بھی اس دوڑ میں شامل ہوئے ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر یہ صحیح ہوتا ہے ہندوستان کا دعویٰ کہ وہاں سب چینج ہوا ہے، پھر 10 لاکھ فوجیں وہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ 10 لاکھ میں سے 10,000 فوجیں کم ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی. اس لحاظ سے ہمارا جو آج کا یہ پریس کانفرنس کا پروگرام تھوڑا ڈیلے ضرور ہوا ہے، لیکن ہم انگیج تھے اپنی قیادت کے ساتھ. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ شاید کشمیر کی تحریک آزادی کی قیادت کو بھی رہا کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ان کو شاید شرط شروط رکھے گئے تھے، انہوں نے ٹھکرا دی وہ ساری چیزیں. انہوں نے کہا یاسین ملک اس وقت بھی پھانسی کے پھندے کا انتظار کر رہا ہے، شبیر احمد شاہ 38 سالوں سے بند ہے، مسعود عالم بٹ حریت کانفرنس کے چیئرمین 20 سالوں سے بند جیل گزار رہے ہیں. آسیہ اندراوی صاحبہ ہماری بہن جس کے ساتھ 34 خواتین ہیں اور کچھ کے ساتھ بچے بھی ہیں، وہ تہاڑ جیل میں بند ہیں. ان کو رہا کرے نا، پھر الیکشن لڑے. اس لحاظ سے پاکستان کے میڈیا کو ہم درخواست کرتے ہیں، جو آواز ہمیں سری نگر سے کرنی چاہیے تھی وہ ہم آج اسلام آباد میں کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس آواز کو دنیا تک پہنچائیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ الیکشن کی تیاری تو ہو گئی ہے، اب الیکشن ہو بھی جانے ہیں. حریت کانفرنس جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے کچھ کینڈیڈیٹس وہاں پہ الیکشن میں حصہ لے بھی رہے ہیں یا مکمل بائیکاٹ ہے؟ دیکھیے پرویز دیکھیں حریت کانفرنس کے بھی جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں نا، دیکھیں ہم نے جب ساگر صاحب نے کہا کہ ہماری ساری قیادت اس وقت جیلوں میں، حریت کانفرنس وہی ہے جو جیل میں ہے. جیل سے باہر جو الیکشن کے پروسیس میں ہے، نہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، نہ تعلق رہے گا اور نہ تعلق تھا. حریت کانفرنس کا ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے. اس کانسٹیٹیوشن میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ 1951 کی جو قرارداد ہے یہی ہماری باٹم لائن ہے، اور وہ باٹم لائن یہی کہتی ہے کہ اینی اسمبلی constituted by virtue of these elections have no authority in future. یہ کلیئر کٹ میسیج ہے. اور دوسری گزارش میں جیسے پہلے بھی ہم نے کی، حریت کانفرنس کا دس از دا ریپلیکا آف دا حریت کانفرنس. جب یہ پلیٹ فارم آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ حریت کانفرنس کو ان الیکشنوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تو وی مین بائی اٹ، یہی ہمارا موقف ہے اور اسی پر ہم قائم ہیں. جی اینی مور کوشچن؟ کوئی اور سوال؟ ہاں، آپ تمام دوستوں کا شکریہ. میں زاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ تو اگر مختصر. نہیں، یہاں تو مفصل اور مدلل بات ہوئی. میں میڈیا کے حوالے سے جہاں ہماری آواز کو وہاں کرش کیا گیا، وہاں جو صحافی حقائق لانا چاہتے وہ جیلوں میں ہے، جہاں وہ کھل کے بات کرنا چاہتے تھے وہ جیلوں میں ہے، جہاں ساگر صاحب نے بات کی عمر عبداللہ کی، محبوبہ مفتی کی اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، آج وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان درست تھا. وہ اس لیے کہ آج ان کے ساتھ بھی وہی حال ہے. آج وہی لوگ وہاں پہ برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان درست ہے. لہذا پاکستان اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم سمجھتے ہیں، کشمیری سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کا
آپ نے خیال رکھنا ہوگا, ہم سب نے خیال رکھنا ہوگا. اور میڈیا کی جو ذمہ داری ہے, جہاں آواز کو دبایا گیا ہے اس آواز کو پہلے بھی آپ نے پہنچائی, اب بھی آپ نے اس آواز کو دنیا تک, کشمیریوں کی احتجاج, کشمیریوں کا درد, کشمیریوں کا تکلیف آپ نے دنیا تک پہنچانا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارے طاہر مسعود صاحب, جسٹ ورڈ آف تھینکس آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ میرے ساتھیوں نے بات کی ہے, وہی موقف ہے ہم سب کا. میں یہاں پر بہت سارے سینئر جو صحافی ہے, جب ہم یہاں آئے تھے 92-93 میں, تب سے آج تک ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ ہماری اس بات کو آگے پہنچا رہے ہیں. جس طرح کہ میرے بھائی نے کہا ہے, آپ ہمارے ایک طرح سے وہ کان اور آنکھیں ہیں, آپ ہماری آواز کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہے 5 اگست 2019 کو جو ہوا ہے, یہ آپ لوگ ہیں, یہ پاکستان کا میڈیا, یہ آزاد کشمیر کا میڈیا ہے. یہاں پر میرے یکجا جو کشمیری جو آرگنائزیشن ہے ان کی جرنلسٹس کی, انہوں نے, آپ نے سب چیز, چاہے ریڈیو چینلز ہے, چاہے اسٹیکر چلتے ہیں, پروگرامز ہیں, کتنے پروگرامز میں ہم نے کشمیر کی بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے تقریباً 1.5-2 سال تک کشمیر میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا. پھر انہوں نے سلیکٹڈ لوگوں کو وہاں پر, ایک گورنمنٹ کے پولیس کے ڈپارٹمنٹ نے 5-10 کمپیوٹر ان کو دیے ہیں, تو وہاں پر سینکڑوں جرنلسٹ ویٹ کر رہے تھے کہ ہم اپنی بات کو دنیا تک پہنچائیں. لیکن یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے, پاکستانی میڈیا کو, آزاد کشمیر میڈیا کو جاتا ہے, جنہوں نے کشمیر کی بات کو دنیا تک پہنچا دی. بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور یہ جو ہماری مشکلات ہے, باتیں ہیں, جو ہمارا مشن ہے کشمیر کی آزادی کا, جو آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن اکارڈنگ ٹو دی یو این ریزولوشن اینڈ ول آف دی پیپل آف کشمیر. تھینک یو. چائے کا انتظام تھوڑا سا ہم نے کیا, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سے چائے پئیں. اس سے پہلے رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا دعا کریں. جی 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 نہیں کر لیں. سوال یہ ہوا, بات یہ ہوئی کہ ہاں یہ بتائیں کہ جو یو این ریزولوشن ہے اس کو تھارلی اسٹڈی کیا گیا ہے, جی, کیا کہہ رہی ہے؟ utilization according to the will of the people. پہلے کتنی فورسز کس ملک کی وڈرا ہوئی؟ سر پہلے تو وہ ڈسپیوٹڈ تو مانے نا. if Pakistan has to withdraw the troops, پاکستان تو ایک disputed territory مان رہا ہے نا, state of Jammu and Kashmir. Let India accept it as a disputed territory. Pakistan will definitely withdraw. When India is not ready to accept the disputed nature, how we will ask Pakistan to withdraw the troops? تو یہی تو resolution ہے جو ہم یہ نہیں لگارا دیکھے. Rome was not built in a day. We are in a ہم ایک جنگ میں ہیں. ہم ایٹ اے ٹائم, ایک قابض ہے, دوسرا کہتا ہے کہ یہ انٹائر اسٹیٹ ہم ان کو رائٹ بھی دے دیں گے. آپ صبح انڈیا سے یہ ریکگنائز کروائیں ڈسپیوٹڈ نیچر. We will ask Pakistan to withdraw the troops, but once India is not accepting, how it is possible that ہم دونوں ملکوں کو ایک ایک ساتھ کھڑے کریں. تھینک یو ویری مچ سر. جی جی دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. آپ دیکھیے, آپ کی اسی نشست کے اوپر بیٹھ کے اقوام متحدہ اس چیز کو تسلیم کر چکی ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے میں ناکام ہیں, آپ کو کسی اور پلیٹ فارم پر جانا چاہیے. پھر آپ اقوام متحدہ کے پاس لینے کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ سیکنڈ سر, ابھی 5 اگست کی آپ نے بات کی ہے, تو 5 اگست میں ہندو تو آباد کاریاں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی دوسرے ممالک سے کاروباری باشندے جو ہے وہاں ان کو کاروبار کے موقع دیے جا رہے ہیں. تو کیا آپ نے اس کے خلاف کسی اور پلیٹ فارم پہ کوئی خط لکھا, کوئی ایکشن کیا؟ اگر کیا تو کوئی اس کا مسودہ ہے, بتا دیجیے. جی سر, جہاں تک پہلا سوال آپ کا, آپ ریپیٹ کریں گے پہلا سوال. پہلا سوال تو یہ اقوام متحدہ یہاں جی جی دیکھیں, اقوام متحدہ یہ بیس لائن ہے ڈسپیوٹ کی. اگر اس میں ہندوستان پاکستان بیٹھ کے کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں, دیر از نو ایشو. لیکن اقوام متحدہ کی قراردادوں کو آپ جب چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا تو ایشو نہیں رہتا ہے.
सेकेंडली जहाँ पे है 5 अगस्त के बाद की जो ये इसमें एक मुख्तलिफ ममालिक को खतूत लिखे गए हैं, एक लॉफेयर का जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ा हल्का बंदियाँ की गई, बीजेपी ने जारहाना हथकंडे इस्तेमाल किए।